دیکھیے، جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ہر چیز کا حل ہے. اٹ ڈپینڈ اپون کیس ٹو کیس سچویشن. آیا یہ ایموشنل امیچورٹی ہے، آیا اس کے پاس علم کی کمی ہے اور والدین نے صحیح ٹریننگ نہیں دی، یا کچی عمر ہے، یا اس کے علاوہ اس کو کوئی شوق ہوا ہے، یا وہ مذہب سے متعلق صحیح اس کا علم نہیں. کیونکہ بعض کا مذہب کو بھی لوگ نیگیٹو انٹرپریٹ کر کے خوف جب مسلط کرتے ہیں تو اس سے ہسٹیریا، کئی قسم کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، کئی ایک obsession کمپلشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں ان ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. البتہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے متعلق یوں کہا ہے کہ جو میاں بیوی کے حقوق ہیں اس میں یہاں تک کیا گیا ہے کہ میں آپ کو ذرا کوٹ کر دیتا ہوں. یہ سورہ بقرہ میں بتایا کہ عورتوں کا حق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے. البتہ مردوں کے عورتوں پر فضیلت ہے اور خدا غالب اور صاحب حکمت ہے. یہ جو بتایا گیا نا کہ فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اس کے گھر کی ٹیک کیئر کرتا ہے، بیوی کی ٹیک کیئر کرتا ہے، بچوں کی ٹیک کیئر کرتا ہے، باہر سے ان کو معاونت دیتا ہے، اور جب ہارڈ ٹائم ہے اس کی مدد کرتا ہے. اسی طرح آگے بتایا گیا سورہ نساء میں کہ یہ جو کہتے ہیں نا مرد افضل ہیں اور عورت دس ہے، نہیں. جہاں تک ثواب اور نیکی کا کام ہے، اس میں فرمایا گیا، اگین یہ صورت میں کوٹ کر رہا ہوں، آیت نمبر 43 ہے سورہ نساء میں سے، مردوں کو ان کا کاموں کا ثواب جو انہوں نے کیے ہیں اور عورتوں کا ان کاموں کا ثواب جو انہوں نے کیے ہیں، خدا اس کا اجر دے گا، فضل و کرم کریں گے. کچھ شک نہیں کہ خدا سب چیز سے خبردار ہے. اٹ مینس وی کین پلے رول ود ایچ ادر. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف کار ہے. لہٰذا اگر قرآن شریف کو دیکھیں نا، فرام بچے کی پیدائش سے لے کر اینڈ تک یہی کہا گیا. دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ ایک بڑا بانڈ ہے، دیکھ بھال کر شادی کرنی چاہیے، کہ یہ کوئی وقتی نہیں ہے کہ یو جسٹ مکس اپ اینڈ ہیو ریلیشن. نو، عورت کو گارنٹی اتھینٹسٹی دی گئی، اس کو حق مہر، اور اس کو جو ہے اس کی اہمیت یوں بھی بتائی گئی، کیونکہ اگر وہ کمزور ہے معاشرے میں تو اس کا یہ کہا کہ اس کا حق مہر کے متعلق کہا کہ اس کو گارنٹی دی جائے. پھر اس کے جو ہے 4 افراد اس کے گواہ ہوں اور دونوں خاندان مل کر کریں، تاکہ اس کی وجہ سے فیملی یونٹ پیدا ہو. اور جب اس قسم کے معاملات ہوں تو ان کی معاونت کی جائے. پیرنٹ کو کہا گیا کہ آپ ان کی معاونت کریں. اور اگر کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کا بھی حل بتایا. ہر جگہ یہ بتایا کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے کسی پر تہمت نہ لگائے، اگر تہمت لگائے تو اس کے لیے گواہ چاہیے، اور اگر کسی نے یہ جان بوجھ پر یہ کام غلط کیا تو اس کے لیے سزا دے گیا. سورہ نور میں بڑی ٹف اور بڑی ٹائٹ قسم، تاکہ معاشرے کے اندر پیورٹی رہے، پاکیزگی رہے، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ ہو جائے، ٹرسٹ ہو نہ، ماں باپ کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی ہو تو آپ ان کی باتیں مانیں اور میاں بیوی آپس میں باتیں نہ مانیں. تو اس میں دیکھنا ہوگا پرسنالٹی ڈپینڈنسی تو نہیں کسی جگہ. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کو اگر وہ پرابلمز ہیں تو اس کو جھگڑے کے وقت کس طریقے سے منصف ہوں، کس طریقے سے قبیلے کے لوگ کٹھے ہوں، سردار کٹھے ہوں، صلح صفائی کریں. پھر وہ کہا کہ ان کو جدا جدا رکھ کر ان کو سمجھایا جائے، اور جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو خوبصورت طریقے سے علیحدہ ہو جائیں. تمام اٹیمپٹ ہو چکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا میں بہتر سمجھتا ہوں. اور اگر بچہ ہو جائے تو اس کا نام نفقہ بتایا کہ مرد دے گا اور ماں دودھ پلائے گی. اگر ماں کوئی اور وجہ ہے تو اس کا جو اس کو دودھ پلانے والی، ٹیک کیئر کرنے والی عورت ہے، اس کو اس کا وہ دیا جائے، اور ہر چیز دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو. تو یہ جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر اس طریقے سے ہیں. یہ سیاسی اور سماجی اور کلچرل ہمارے فلسفے ہیں جنہوں نے کہ طرح طرح کے مسائل کریٹ کر لیے ہیں، اور ہم نے ان کو شارٹ کٹ ٹیکنیک سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے اندر میں یہ آپ کے سامنے ایڈ کر رہا ہوں سورہ الحجرات میں سے. اس میں بتایا کہ آپ کیا ہیں، کن چیزوں سے بچیں، اور میں نے میاں بیوی کس طرح عورت مرد کے پیدا کیے، کس قبیلے بنائے. تو یہ بڑی خوبصورت انسائٹ ہے. اللہ تعالیٰ کرے آپ اس سے انسائٹ کر کے یہ جو معاشرے میں لڑائی ہوتی ہے سسر ساس کی اور بہو ساس کی، تو بہت سے معاملے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت خود اپنے مسائل کی ذمہ وار ہے.
وہ اس کے پرسنالٹی پرابلم ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ پرسنالٹی، اگریسو پرسنالٹی، ماں باپ کے مسائل، دس اینڈ دیٹ، تو اس کو لے کر آگے کی طرف جب چلتی ہیں تو مسائل اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پلیز اس سے انسائٹ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے برین کو واش کریں اور نیت صاف رکھیں. اگر دوسرے کی نیت غلط ہے آپ کو آپ کا اجر ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں، ایسے لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں. اس میں دیکھیے گا اور اس سے انسائٹ حاصل. اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے. بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہے، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. سبحان اللہ. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار
پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔